آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں مفتی صاحب، آپ خود دعا مانگتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اور میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی ایک تو نارمل دعا ہوتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ ہوتا ہے نا کسی کام کے لیے دعا کرنا، تو اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہمارے انسان کے شہرک سے بھی قریب ہیں، اس میں ہر انسان شامل ہے، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، گناہ گار ہو، سب اللہ اس کے قریب ہیں۔ اسی طرح فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے تم پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، دعا قبول کروں گا۔ پریکٹیکلی یہ کہ واقعتاً کہ بہت ساری چیزیں میں نے زندگی میں دیکھی، اپنی زندگی کا تجربہ یہ کہ جو انسان جہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے آج وہ بچپن کے اپنے وہ ڈریم یاد ہیں کہ بچپن میں انسان کی ایک 3 پہیے والی سائیکل کا ڈریم ہوتا ہے کہ جی میرے پاس وہ، پھر وہاں سے جو سفر شروع کرتا ہے انسان ایک بائک کی دعا کرتا ہے کہ میرے پاس بائک ہو، پھر ایک اور چیز ہر ایج میں دعائیں بدلتی ہیں۔ بدلتی ہیں، اور پھر جب انسان اس کے مطابق اپنے مانگتا بھی ہے نا اگر اللہ تعالیٰ سے، اسباب نہیں بھی ہیں، اللہ پاک اس کو وہ چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ دعا پوری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھار آپ کوئی غریب بچہ اگر چاہا کر رہا ہے کہ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، میری گھر میں 2 میڈ آپس میں باتیں کر رہی تھی، وہ اپنے خواب بتا رہی تھی ایک میڈ کو، تو دوسری میڈ نے کہا یہ بیٹا خواب کیا دیکھ رہی ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی کنورسیشن سن رہی تھی، ایسا کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیا ہم کہاں وہاں تک پہنچیں گے، تم کیسے ماسٹرز کر سکتی ہو، تم کیسے پڑھائی کر سکتی ہو۔ سو میں نے ان کی بات سنی اور میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کو کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ، اس کا مورال اتنا ڈاؤن کیوں کر رہی ہیں؟ یہ خواب دیکھنا کوئی کلاس یا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے آپ امیر ہیں یا کتنے غریب ہیں۔ کیسے کیسے قصے ہم نے سنے ہیں کہ کون اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھ کر کیا سے کیا بن گیا۔ سو میں نے کہا اس طرح بچی کا مورال ڈاؤن نہ کریں آپ۔ تو یہ تو ایک بالکل پکی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا نوازتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ باقاعدہ دعائیں نماز کے اندر، سجدے کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ کے جو عربی دعائیں وہ مانگنا وظائف کے طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں، تو اس سے بہت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ پاک ضرور اس کو چیز اس کی توقعات سے اچھی دیتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھی دے دی، یا سم ٹائم اس کی گناہ معاف کر دیے، لیکن انسان کو بہت ریلیٹ کرتی ہے لائف اس کی، کہ انسان۔ میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کس جگہ، کس وقت، آپ کوئی مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سے وقت میں دعا مانگوں؟ جب خاص کوئی وظائف ہوتے ہیں نا، اس میں میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، جیسے کوئی بڑا کام ہے، پروموشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس میں ایک تو میں اپنی والدہ کا دوپٹہ اپنے پاس رکھتا ہوں، یا جائے نماز پہ بچھا لیتا ہوں، والد صاحب کے کھوسے جوتے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد سورہ مزمل کے 41 مرتبہ ختم کرنا، اور وہ وقت آخر کا جو ہوتا ہے رات کا 4 بجے کے بعد سے لے کے فجر تک کا 6 بجے کا ٹائم، اس ٹائم پریفر کرتا ہوں کہ اس ٹائم بیٹھ کے جائے۔ اس وقت کا ٹائم جو ہے وہ بہت فوکس کر کے آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا کہ اس وقت پھر خاص طور پہ 41 مرتبہ جو سورہ مزمل کے بتایا، اپنی والدہ کے آنچل کے اوپر سجدہ کر کے مصلی کی جگہ بچھا لیا مصلی کے اوپر، اور پھر اس پہ سجدہ کر کے اللہ سے دعا مانگنا، تو ان چیزوں سے میں نے دیکھا کہ بڑی جلدی اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں انسان کے جو بڑے کام ہیں ویسے۔ آپ کی وہ ساری ایموشنل چیزیں، آپ کے قریب ماں باپ، وہ ساری چیزیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائک کہتے ہیں نا کہ جب ماں زندہ ہوتی ہے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعا گو ہوتی ہے آپ کے لیے۔ جب مائیں نہیں رہتی پھر آپ کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ، وقت، جیسے تہجد کا وقت ہو گیا، پھر کچھ جگہیں جیسے حرمین شریفین ہو گئی، یا خود میں ماں باپ کے قدمین کو کہتا ہوں کہ دعا قبولیت کی بڑی بہترین چوکھٹ ہے، کہ ماں باپ کے پاؤں دباتے ہوئے جب حیات ہوں وہاں پہ انسان دعا کرے تو ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کو بڑا اہمیت دینی چاہیے، اور اسلام نے چیزیں سکھائی ہیں ہمیں کہ ان چیزوں سے دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے 2 قدمین شریفین کے نقش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ ان کو نصب کرا دیا کہ ان کے پاؤں کے نقش وہ ہماری قبولیت کی جگہ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہاں کھڑو کے نماز پڑھا کرو۔ تو جو بڑوں کے قدمین ہوتے ہیں، ان کے پاؤں ہوتے ہیں، جو اللہ والے وہ خاص طور پہ ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں بڑے، تو ان کے قدم میں بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے سر میں تیل لگاتے ہوئے نارمل باتیں بھی کرتے ہیں، دل میں دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ کیونکہ ماں باپ اور اولاد کے رشتے کی بات کریں تو میں چاہوں گی کہ میں فاطمہ شعیب سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جیسے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، وہ رشتہ تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود اس رشتے میں بنتے ہیں، اور ہر ماں کا دل ہوتا ہے کہ وہ ہر عورت کا دل ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹ بنے، وہ ماں بنے۔